بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 102 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 116 اور 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بنا لیا بیٹا، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، بل لہو، بلکہ اللہ کے مملوک ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے محکوم ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کے موجد ہیں، ایجاد کرنے والے۔ وَإِذَا قَضَىٰ، جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرًا کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بس وہ اس کو فرما دیتے ہیں کہ کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہے۔ وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات بالکل پاک ہے۔ دوسری بات، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ تیسری بات، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ چوتھی بات، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے۔ پانچویں بات، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ بزرگان محترم، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی یعنی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ان تینوں باطل قوموں کے اس باطل عقیدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کر دی، ریجیکٹ کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان سب باتوں سے بالکل پاک ہے۔ وہ نہ کسی بیٹی کا محتاج ہے، نہ بیٹی کا محتاج ہے، نہ بیٹے کا محتاج ہے، نہ بیوی کا محتاج ہے، وہ نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کی اولاد۔ ولم یلد ولم یولد ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد ہونا مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال ہے، جیسے کہ بیٹا باپ کی مثال ہی تو ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، کسی کا باپ یا دادا نہیں ہے، اور یہ عقلی طور پر ناقابل تسلیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کو منسوب کرنا عقلاً بھی نامناسب ہے۔ سورہ نام کی آیت نمبر 101 میں کہا گیا، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء۔ وہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 68 میں بھی یہ بات کہی گئی، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات اور وہ ہر چیز سے بالکل بے نیاز۔ قرآن مجید کی مختلف آیاتوں میں اتخذ کا لفظ استعمال کیا گیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورہ نساء آیت نمبر 125 125، واتخذ قوم موسیٰ من بعدی، سورہ اعراف آیت نمبر 148، واتخذ من الملائکۃ اناثا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 4، اور عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، سورہ یوسف آیت نمبر 21، اور وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 4، إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا، سورہ کہف آیت نمبر 39 سبحانہ ان یکون لہ ولد، سورہ نساء آیت نمبر 171 171، سبحانہ وتعالی عما یصفون، سورہ انعام آیت نمبر 100 سبحانہ عما یشرکون، سورہ توبہ آیت نمبر 31، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سورہ یونس آیت نمبر 18،
कुल्लु लहु कानितून, ये भी कुरान मजीद में बार बार आया है। बदीउस समावाति वल अर्ज़ का लफ्ज़ भी कुरान मजीद में बार बार आया है। सूरह अनाम आयत नंबर 101, बदीउस समावाति वल अर्ज़। और इसी तरह रब्बुल इज़्ज़त जलाल के फैसले के बारे में कि जब वो इरादा करता है किसी काम का तो कहता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 47 में भी ये बात है, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तीन सुम्मा क़ज़ा अजला। सूरह अनआम आयत नंबर 2, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। सूरह मरियम आयत नंबर 35, फ़इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। सूरह गाफ़िर आयत नंबर 68। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस सही अकीदे पर जिंदा रखे कि हम सब के सब अल्लाह तबारक व तआला को एक अकेला मानते हैं। वो वहीद है, वो वाहिद है, उसके जैसा कोई नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै। और वो बीवी से, बच्चे से, बाप होने से, बेटे होने से बिल्कुल पाक है। वो किसी का न बाप है, न किसी का बेटा, उसको कोई औलाद नहीं, उसकी कोई बीवी बच्चे नहीं, वो इन सारी चीजों से बिल्कुल पाक है। सुबहाना, अल्लाह बिल्कुल पाक है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सबको इस पक्के और सच्चे अकीदे पर कायम रखे। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।